پچھلے کئی جمعوں سے قبر کے تعلق سے گفتگو چلی آ رہی ہے اور پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا کہ قبر میں مردے کو عذاب ہوتا ہے۔ عذاب ہونے کی کیفیت کیا ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی آج کے خطبے میں بھی یہ بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ میت کو قبر میں عذاب ہوتا ہے، ان کی کیفیت کیا ہوتی ہے، نیز عذاب قبر سے بچنے کا طریقہ کیا ہے، وہ اسباب و اعمال کون سے ہیں جن کو اپنا کر انسان قبر کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتا ہے۔ انشاءاللہ تعالی آج کا خطبہ مشتمل ہوگا قرآن کریم سے جو آیت میں نے پڑھی ہے، پچھلے خطبے میں بھی اس آیت کو بتلایا تھا اور اس کے ترجمے کو آپ کے سامنے رکھا گیا تھا، اور آج کے خطبے میں بھی یہ آیت پڑھی گئی ہے۔ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ صبح و شام آگ میں ان لوگوں کو پیش کیا جاتا ہے۔ کن لوگوں کو؟ آل فرعون کے تعلق سے آیت نازل ہوئی کہ ان لوگوں کو صبح و شام آگ میں پیش کیا جاتا ہے۔ وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ، اور جب قیامت قائم ہو جائے گی تو اس دن ان سے کہا جائے گا، ان لوگوں سے، آل فرعون سے، فرعونیوں سے کہا جائے گا کہ تم سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ، سخت عذاب میں داخل ہو جاؤ۔ قرآن کریم کی آیت عذاب قبر پر دلیل ہے کہ قبر میں عذاب ہوتا ہے، اور قیامت جب قائم ہوگی، حساب و کتاب ہوگا، تو گنہگاروں کے لیے اور کافر مشرک منافقین کے لیے اس سے بھی بڑا عذاب ہوگا، وہاں پر اس سے بھی بڑا عذاب۔ تو بہرحال قبر میں جو عذاب ہوتا ہے، جو کیفیت ہوتی ہے کہ میت مردہ جو گنہگار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، فاجر ہوتا ہے، مشرک ہوتا ہے، کافر ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے، وہ سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا ہے تو عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، عذاب کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرشتہ آتا ہے، اور فرشتہ آنے کے بعد حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، بخاری کی حدیث ہے کہ جواب جب نہیں دے پاتا ہے تو لوہے کے ہتھوڑے سے کان کے پاس زوردار انداز میں وہ مارتا ہے، جس کی وجہ سے وہ چیخیں مارتا ہے، اور جن اور انسان کے علاوہ کائنات کی ہر چیز ان کے چیخنے کی آواز کو سنتی ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلیل ہے کہ قبر میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، عالم برزخ میں مردے کو عذاب ہو رہا ہے، یہ بتلایا گیا تھا۔ اور براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث میں عذاب کی 6 شکلیں، جو قبر میں کیا ہے، میت کو، مردے کو عذاب دیا جاتا ہے، یہ بتلایا گیا تھا کہ ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آگ کا بستر بچھا دو، ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ آگ کا لباس پہنا دو، ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ جہنم کا دروازہ کھول دو، اور ان کے لیے یہ اعلان ہوتا ہے کہ قبر ان کے لیے تنگ کر دو، اور قبر ان کے لیے تنگ کر دی جاتی ہے۔ پھر یہ اعلان ہوتا ہے، لوہے کی سیخ سے پھر ان کو مارا جاتا ہے، اور عذاب آخرت کی شدید یعنی اس سے زیادہ آخرت میں قیامت قائم ہونے کے بعد اس سے زیادہ عذاب ہوگا، اس عذاب کی دھمکی قبر کی زندگی میں دی جاتی ہے۔
کہ یہ عذاب جو ابھی دیا جا رہا ہے یا جس عذاب میں تم ابھی گرفتار ہو، اس سے بھی بڑا عذاب کیا ہے قیامت قائم ہونے کے بعد، حساب و کتاب کے بعد تمہیں دیا جائے گا۔ اس سے بھی بڑا عذاب دیا جائے گا، شدید عذاب کی دھمکی دی جاتی ہے۔ اس لیے وہ مردہ، وہ میت جو عذاب قبر میں گرفتار ہو چکا ہے، وہ کہتا ہے کہ قیامت کبھی قائم نہ ہو۔ وہ یہ دعا کرتا ہے، اللہ قیامت کبھی قائم نہ کرنا، قیامت کبھی قائم نہ کرنا، چونکہ ان کو یقین ہو چکا ہے کہ قبر کی زندگی میں جو مجھے عذاب مل رہا ہے، اس سے بڑا عذاب مجھے قیامت میں ہوگا۔ اس لیے وہ پناہ مانگتا ہے، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، چیختا ہے، چلاتا ہے کہ قیامت کب بھی قائم کرے۔ یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ یہ عذاب کی 6 شکلیں قبر میں آپ کو بتلایا گیا تھا، اور سمورہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، جو کہ بخاری مسلم کی حدیث ہے۔ یہ بھی آپ کو بتلایا گیا تھا کہ گناہگار کو، مشرک کو، فاجر کو اور کئی طرح کے گناہ میں ملوث لوگوں کو کئی طرح کے عذاب قبر میں گرفتار کیا جاتا ہے، جن میں سے ایک شکل یہ بتلائی گئی تھی کہ فرشتے کیا ہیں، ان کے جبڑے کو چیرتا ہے یہاں سے اور گدی تک لے جاتا ہے، دونوں طرف گدی تک لے جاتا ہے، اور پھر کیا ہے ان کا یہ جبڑا درست ہو جاتا ہے، پھر چیرا جاتا ہے۔ یہ عمل جاری رہتا ہے۔ یہ عذاب کی شکل بتلائی گئی تھی، اور یہ بھی بتلایا گیا تھا اس میں کہ سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے، قبر میں سر کو پتھر سے کچلا جاتا ہے۔ یہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، یہ پچھلے خطبے میں بتلایا گیا تھا، سرسری میں بتلا رہا ہوں۔ اور اس کے بعد قبر کی زندگی میں آگ کے تنور میں کیا ہے، اس مردے کو جلایا جاتا ہے، یہ بھی بتلایا گیا تھا۔ اور یہ بھی بتلایا گیا تھا کہ خون کی نہر میں ڈبویا جاتا ہے، بیچ نہر میں ہوتا ہے، نکلنے کی کوشش کرتا ہے، کنارے سے فرشتہ ان کے منہ پہ پتھر مارتا ہے، پھر وہیں پر جا کر پہنچتا ہے، اور پھر اس خون کی نہر سے وہ آدمی نہیں نکل پاتا۔ یہ عذاب کی شکلیں ہیں جو عالم برزخ میں قبر کی زندگی میں مردے کو، میت کو دیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہے، شکلیں بتلائی گئی تھی۔ اور ایک شکل عذاب قبر کی یہ بھی ہے کہ انسان کو جو گناہگار ہوتا ہے، ان کو زمین میں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں ایک حدیث میں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول کہتے ہیں، بینما رجل یجر ازارہ من الخیلاء خسف به فهو يتجلجل فی الارض الى یوم القیامہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کبر، غرور اور گھمنڈ کے ساتھ اپنے کپڑے کو، اپنے ازار کو، اپنے تہبند کو گھسیٹ رہا تھا، چل رہا تھا، یجر ازارہ، اپنے ازار کو، اپنی لونگی کو، اپنے پاجامے کو، اپنے فل پینٹ کو، اپنے تہبند کو ٹخنے سے نیچے پہن کر گھسیٹتے ہوا چل رہا ہے، عذاب میں گرفتار ہوا۔ اللہ رب العالمین کو غضب آیا اور اللہ ناراض ہوا، خسف به، زمین میں کیا ہے، اس آدمی کو دھسا دیا گیا۔ اور اللہ کے رسول کہتے ہیں فَهُوَ يَتَجَلْجَلْ فِي الْأَرْضِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، یہ آدمی قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا، قیامت تک زمین میں وہ دھستا چلا جائے، دھس رہا ہے۔ یہ قبر کی زندگی ہے، عالم برزخ میں ہے ابھی یہ آدمی، ابھی قیامت قائم نہیں ہوئی ہے، لیکن اس گناہ کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اس کو کیا ہے، قبر کے عذاب میں گرفتار کر لیا۔ اور عذاب کیا ہے کہ زمین میں اللہ تعالیٰ ان کو دھسا رہا ہے، اور یہ قیامت تک دھستا چلا جائے گا۔ کس گناہ کے سبب؟ ازار کو، لونگی کو، تہبند کو، فل پین کو ٹخنے سے نیچے لٹکا کے پہننے والوں کا یہ عذاب ہے۔ ہوش کا ناخن لو مسلمانوں، اور خصوصی طور پر مسلم نوجوانوں، جو آج تمہارے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو چکے ہیں، شریعت نے مردوں کو یہ حکم دیا ہے کہ ان کا کپڑا ٹخنے سے اوپر ہمیشہ ہونا ہے، ٹخنے سے اوپر ہمیشہ ہونا ہے، چاہے لونگی پہنے، چاہے پاجامہ پہنے، کچھ بھی پہنے، ٹخنے سے اوپر کپڑا ہونا چاہیے۔
آج مردوں کا، نوجوانوں کا حال یہ ہے کہ ان کے کپڑے ٹخنے سے نیچے ہو گئے، پیجامہ ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہا ہے، لنگی ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہی ہے، اور فل پینٹ ہو تب بھی نیچے گھسیٹ رہا ہے۔ فل پینٹ تو کیا ہے، ٹخنے سے اوپر فل پینٹ بنتا ہی نہیں، ٹخنے سے نیچے جب تک فل پینٹ نہ ہو فل پینٹ ہی نہیں ہے۔ نہ تو بنانے والا راضی ہے نہ پہننے والا راضی ہے۔ خسف بہ، زمین میں دھسا دیا گیا اس گناہ کی وجہ سے، قیامت تک دھستا چلا جائے گا، یہ اتنا بڑا جرم ہے۔ اور عورتوں کو حکم دیا گیا کہ ٹخنے سے نیچے پاؤں سمیت ان کا کپڑا ہونا چاہیے، کہ پاؤں ڈھکا ہوا ہو، ناخن تک نظر نہ آنا چاہیے۔ جب گھر سے باہر نکلے عورتیں تو قدم چھپا ہوا ہو۔ لیکن حال معاشرے کا یہ ہے، مسلم لڑکیاں، مسلم عورتیں، مسلم بہو بیٹیوں کا یہ حال ہے کہ ان کے کپڑے کیا ہے، ٹخنے سے اوپر تو نہیں، گھٹنے سے اوپر ہونے لگے ہیں، کہ پوری ران نظر آتی ہے، پوری ٹانگ نظر آتی ہے۔ اور مردوں کو حکم دیا گیا تھا کہ ٹخنے سے ان کا کپڑا اوپر ہو، ان کے کپڑے نیچے ہو گئے۔ عورتوں کو حکم دیا گیا تھا ٹخنے سے نیچے پاؤں سمیت ان کا کپڑا ہو، گھسیٹتے ہوئے زمین میں چلے، ان کے کپڑے اتر گئے۔ یہ ہے معاملہ آج مسلم معاشرہ، یہ ہے مسلم نوجوانوں کا اور مسلم بہو بیٹیوں کا یہ آج حال ہے۔ سنیے اللہ کے رسول کی یہ حدیث، بینما رجل یزر ازارہ من الخیلاء، کبر، غرور، گھمنڈ کی وجہ سے کیا ہے اپنے کپڑے کو تہبند کے ٹخنے کے نیچے گھسیٹ کے چلنے والے، خسف بہ فی الارض، زمین میں ان کو کیا ہے دھسا دیا گیا، فہو یتجلجل فی الارض الی یوم القیامہ، قیامت تک زمین میں دھستا چلا جائے گا۔ کہا یہ جا رہا تھا کہ عالم برزخ میں، قبر کی زندگی میں ایک عذاب یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو زمین میں دھسا دیا جاتا ہے، وہ دھستا چلا جا رہا ہے۔ یہ عذاب قبر، برزخ کی زندگی میں عذاب کی شکلوں میں سے ایک شکل یہ بھی ہے کہ اس میت کو، اس مردے کو، اس گنہگار کو تانبے کے ناخن دیے جاتے ہیں، اور تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو وہ نوچتا ہے۔ تانبے کے ناخن اپنے ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرائی گئی، آسمان دنیا اور ساتوں آسمان تک کی سیر کرائی گئی، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس جب بلایا اور آسمان کی سیر کرائی، جنت و جہنم کی سیر کرائی، اللہ تعالیٰ کے پاس اللہ کے رسول پہنچے، کچھ انعامات، کچھ تحفے لے کر آئے، اور اسی میں جب جنت و جہنم کی سیر کی آپ نے تو آپ نے جہنمیوں کو دیکھا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے تانبے کے ناخنوں سے اپنے چہروں کو، اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں۔ فقلت، میں نے کہا، اے جبریل، یہ کون لوگ؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں، میں نے کہا کہ اے جبریل، یہ کون لوگ ہیں جو اس عذاب میں مبتلا ہیں کہ اپنے ہی کیا ہے ناخن سے جو تانبے کے بن چکے ہیں سینوں کو اور چہروں کو وہ نوچ رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں لوگوں کے گوشت کھایا کرتے تھے، وَيَقَعُونَ فِي أَعْرَاضِهِمْ، اور لوگوں کے عزتوں پر حملہ کیا کرتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ان کا یہ عذاب ہے کہ جو لوگ دنیا میں لوگوں کا گوشت کھاتے تھے، کیا مطلب ہے، لوگوں کی غیبت کرتے تھے، چغلی کرتے تھے، پیٹ پیچھے برائیاں بیان کرتے تھے، فلاں ایسا، فلاں ایسا، فلاں ایسا، ان کے اندر یہ برائی، ان کے اندر یہ کمی، ان کے اندر یہ خامی، وہ ویسا، وہ ویسا، دن بھر رات بھر کیا ہے زباں زد رہتا۔ غیبت کرنے میں وہ آدمی تھکتا نہیں تھا، 24 گھنٹہ جب تک کسی کی غیبت نہ کر لے، کسی کی برائی کو بیان نہ کر لے، ان کا کھانا ہضم نہ ہو، ان کی نیند حرام ہو جائے، ان کا سونا حرام ہو جائے، یہ وہ آدمی۔
اور دوسروں کے عزتوں پر حملہ کرنے میں ان کو مزہ آتا تھا. لوگوں کے عزتوں پر کیچڑ اچھالتے تھے, ان کو کیا ہے برہنہ کرتے تھے, اور ان کی عزتوں کو لوگوں کے سامنے ان کی برائیوں کو بیان کر کے ان کو ان کی دھجیاں ادھیڑ دیتے تھے. یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو گوشت کھاتے تھے, لوگوں کی عزتوں کو پامال کرتے تھے. یہ اپنے ناخنوں سے کیا ہے اپنے چہروں کو, اپنے سینوں کو نوچ رہے ہیں. یہ عذاب قبر میں مبتلا ہے, عذاب کیا ہے برزخ میں کیا ہے مبتلا ہے, برزخ کی زندگی میں کیا ہے ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, بزرگوں, دوستوں, یہ قبر میں اور برزخ کی زندگی میں کیا ہے اس طرح کی عذاب دیا جاتا, اس طرح کا عذاب دیا جاتا ہے, اور اس طرح کے عذاب میں کیا ہے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے. یہ ابو داؤد کی حدیث. اور دیکھیے کہ قبر کی زندگی میں عذاب کی کیفیت اور کیا ہوتی ہے. چنانچہ ایک لمبی حدیث ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہے, یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے, اور رفاعی ابن زید یہ اللہ کے رسول کے غلام ہیں, نوکر ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ خیبر کے دن, خیبر جب فتح ہو گیا, بہت زیادہ ساز و سامان ہم کو کیا ہے سونا چاندی کی شکل میں تو نہیں ملا تھا, البتہ ساز و سامان کیا ہے کپڑے وغیرہ یہ سب کیا ہے کھانے کی چیزیں ہاتھ لگے تھے, یہ سب چیزیں کیا ہے ہم لوگوں کو ملی تھی. پھر وہاں سے ہٹے دوسری طرف گئے, وادی میں ہم لوگوں نے پڑاؤ ڈالا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نوکر غلام رفاعی ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں. اتنے ہی میں اچانک دشمنوں کی طرف سے ایک تیر آتا ہے, اور رفاعی ابن زید کو تیر لگتا ہے, اور اس تیر کے لگنے کی وجہ سے نبی کا یہ غلام شہید ہو جاتا ہے, ہلاک ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ مبارک ہو ان کی شہادت, یہ شہید ہو چکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز نہیں شہادت کی مبارکبادی مت پیش کرو, ایسا نہیں ہے. جنگ خیبر میں جو کچھ بھی ہم لوگوں کو مال غنیمت کی شکل میں مال ملا, اس کی تقسیم سے پہلے اس نے کیا ہے ایک چادر چوری کر لی ہے. مال غنیمت کی تقسیم سے پہلے ایک چادر چوری کر لی ہے, اور وہ چادر جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے. شہید نہیں, جہنم کی آگ بن کر بھڑک رہی ہے, اس آگ میں یہ گرفتار ہونے والا. سوچ سکتے ہیں قبر میں آگ بھڑکائی جائے گی, اور اس آگ میں قبر میں بھی کیا ہے آگ کو پیش کیا جائے گا, ڈالا جائے گا. یہ ان لوگوں کا عذاب ہے جو لوگ دنیا میں کیا ہے چوری کر لیتے ہیں. وہ آدمی جو میدان جہاد میں کیا ہے سرگرم عمل ہے, اسلام کی دفاع کے لیے, ایمان کی دفاع کے لیے, نبی کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے, مسلمانوں کی جان و مال کی حفاظت کے لیے لڑنے کے لیے گیا ہوا ہے, اور شہید ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس نے کیا ہے سامان چوری کی ہے, اس لیے وہ جنتی نہیں جہنمی بن رہا ہے, عذاب قبر میں گرفتار ہے. مسلمان نوجوانوں, مسلمان ماں اور بہنیں, اور میرے پیارے بھائیوں, اپنی زندگی میں تم نے کہاں کہاں کیا, چھوٹا ہو بڑا ہو, کس کا کیا سامان تم نے چوری کیا ہے, ہوش کا نہ بھول لو. کتنی ہی نیکی کیوں نہ کر لو, میدان جہاد میں شہید ہو جاؤ, عذاب قبر میں گرفتار ہو جاؤ گے. اس لیے معاملے مت سمجھو کہ کسی کا مال تم نے اٹھا لیا, کسی کے کیا ہے چیز تم نے چوری کر لی, یا کسی پر تم نے ڈاکہ ڈال دیا, یا کسی کا اور کچھ آپ نے کیا ہے نقصان پہنچا دیا ہے, شہید ہو جاؤ گے تب بھی کیا ہے عذاب قبر سے نہیں بچ پاؤ گے. یہ قبر کے عذاب کی ایک کیفیت یہ بھی ہے کہ ان کے لیے آگ بھڑکائی جاتی ہے, اور اس بھڑکتی ہوئی آگ میں ان کو داخل کیا جاتا ہے. یہ سب 14 کیا ہے شکلیں, اور قبر میں کیا ہے 14 طرح سے کیا ہے مردے کو عذاب دیا جاتا ہے. حدیث اور قرآن کی روشنی میں کیا ہے آپ کو بتلایا گیا. عذاب